نکلا ہے، ہر عزا خانے سے عقب کی زیارت کیا، تابوت کی زیارت کیا. مجھے نہیں پتا شاید یہ سال کی آخری شب ہے اور یہ آخری جنازے جو زیارت کر رہے وقت جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ تابوت اٹھائے گا. جعفر ابن عقیل کا تابوت، عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. محمد ابن سعید ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا. رونے والوں خدا کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے. یہ عقیل کے نونہالوں کے تابوت ہیں. آقا عقیل بیٹوں نے جامع شہادت نوش کیا، دلیری کی جنگ لڑی. لیجیے آپ کے درمیان عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا. محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. ہاں آج 18 اولاد ابو طالب بنی ہاشم کے تابوت کی زیارت کرائی جا رہی ہے. آپ کے درمیان یہ ایک ایک جنازہ زیارت کے لیے آ رہا ہے. سلام کو ہمارا حسین غریب کی مظلومی پر آج جنازے کو کاندھا دینے کے لیے اتنے بچے آئے ہوئے ہیں جو اپنے کاندھوں پہ جنازہ لے کے گزر رہے ہیں، تابوت لے کے گزر رہے ہیں. کل حسین مقتل میں اکیلے میتیں اٹھا رہے تھے. رونے والوں آپ کے درمیان تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. 3 جنازے زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں. جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے تابوت آ گئے. کسی گھر میں ایک موت ہوتی ہے تو دنیا طرف جاتی ہے. میں کیسے عرض کروں آپ کے درمیان اب کوئی یتیموں کے جنازے آ رہے ہیں جس کے بابا کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے، جس کے بابا کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. اس مظلوم کے جنازے آ رہے ہیں کہ جب اسیران اہل حرم کو، مخدرات، عصمت و طہارت کو، عباس کی بہنوں کو قیدی بنا کر کے جب بازاروں سے گزارا جا رہا تھا تو جیسے ہی یہ کوفے پہنچے ایک آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بیویوں نے حسرت سے سجاد کی طرف دیکھا. وہ قیامت کا فکر مجھے نہیں پتا کیسے استقبال کرو گے. رو کے کہا، سجاد ہمیں کربلا کے بعد کسی نے اس لائق نہ سمجھا. یہ کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے. ابو بھی اماں پہچانا نہیں، یہ چچا مسلم کا سر ہے. ساری بیویاں قریب ہے، یہ مسلم تمہاری مظلومی کو سلام. سنا ہے لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا. عزیزوں ایک بیوی آگے بڑھ کے آئی، کہتی اے میرے والدو آج ذرا آنکھیں کھولو، دیکھو میں تمہاری بیوہ ہوں. اے مسلم، میں جو بچوں کو کربلا لے کے گئی تھی ساتھ لے کے آئی ہوں وہ نیزے پہ سر ہیں. میرے جو بچے آپ کے ساتھ کوفے گئے تھے یہ ماں انتظار کر رہی ہے. مسلم کیا جواب دے؟ لو انہیں بچوں کے آپ کے سامنے مسلم کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں. یتیمان مسلم کا تابوت ہے. آج ایام عزا کی آخری شب ہے. جی بھر کر کے گریہ کر لیجئے. اب جو آئندہ سال زندہ رہا وہ ماتم کرے گا. یہ مسلم کے نونہالوں کے جنازے ہیں. مسلم کے نونہالوں کے جنازے اور تابوت زیارت کے لیے آگے. تو مولانا امام مظلوم کربلا یہ نونہالان مسلم اور یتیمان مسلم کا تابوت ہے جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا سے. ٹھہر جائیے، مجھے سوال کرنا. اب آپ کے سامنے 4 جنازے آ رہے ہیں زیارت کے لیے. میں ایک سوال کروں آپ سے، خدا نہ کرے کسی ماں کا بیٹا پردیس میں مارا جائے تو کیا فوراً ماں کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا مارا گیا ہے؟ نہیں، آج سال. لیکن کائنات نے احتیاط کی ہے ماؤں کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا بیٹا مارا گیا ہے. ایک ماں بڑھ کے رہ گئی جب بشیر نے مدینے میں اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین شہید کر دیے گئے. وہ کہتا میں نے دیکھا ایک ضعیفہ چہرے پہ روب و جلال عصا کا سہارا لے کے آئے گا. بشیر چپ ہو جا، کیا اعلان کر رہا حسین مارے گئے؟ ہاں کہیں
نہیں مارے جا سکتے۔ کہا کیوں؟ مجھے پتہ نہیں ہے، میرے بہادر بیٹے حسین کے ساتھ گئے تھے شادی 28 اگست کو جب یہ بچے جا رہے تھے تو ماں روضہ رسول پہ لے کے آئی تھی، وہ کہا تھا خبردار اگر نصرت میں کمی ہوئی تو یہ ماں معاف نہ کرے گی، حسین مارا جائے کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ کہ خبردار یہ اعلان نہ کرنے کا، بیوی میں اپنی طرف سے اعلان نہیں کر رہا، علی بن حسین بیرون مدینہ ہے، انہوں نے اعلان کرنے کا حکم دیا ہے، خاموش ہو گئی، کچھ بولی نہیں، آنکھوں سے بہتے ہوئے زار و قطار آنسو تھے۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے اپنی سنا لی کچھ آپ نے، حسین مارے گئے، تو بیوی کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ اب پہچانا نہیں؟ یہ مادر عباس ہے، ام المؤمنین، قدموں میں سر رکھ دیا، کہنا بیوی ایسا نہ کہو۔ بیوی پوچھتی یہ بتاؤ پہلے میرا حسین مارا گیا یا پہلے میرے بیٹے مارے گئے؟ کبھی بھی پہلے حسین نہیں، پہلے تیرے بچے مارے گئے۔ اس ماں کے چہرے کے تاثرات بدلے، سکون کے آثار نمایاں ہوئے، کچھ بولی نہیں، نرستی بھی آئی، روزہ رسول کے پائتی بیٹھ گئی، آواز دیا بی بی زہرا آپ میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ نادا قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی، اے ام البنین جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا، ام البنین میں نے تیرے عباس کو لاشیں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، بھائیوں کی میتیں تھی، لوسی بیوی کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں، ہائے آواز دیتی تھی، اب مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے۔ بی بی ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں، دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں جو میں ایک شہید کے مصائب پڑھ سکوں۔ آپ کے درمیان جعفر ابن علی، عمران ابن علی، عبداللہ ابن علی، ابی بکر ابن علی کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، ام البنین کے فرزند ہیں، ام البنین کا آنگن ویران ہو گیا ہے، ماں آواز دیتی بچوں میں تم بھی نہ رہو گی، میں حسین کا ماتم کروں گی، اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، حسین کی ماں اس دنیا میں نہیں، اس لیے میں حسین کی مظلوم پہ عاشق ہوں گی۔ دنیا والوں زمانے میں بہت مائیں دیکھی ہیں مگر ام البنین جیسی ماں زمانے نے نہ دیکھی، جس نے اپنے بچوں کو سلیقہ سکھایا تھا، جن کے جنازے کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ ان بچوں نے کبھی بھی حسین کو بھائی کہہ کے نہیں بلایا، آقا کہہ کے بلایا تھا، زینب کو بہن کہہ کے نہیں بلایا، شہزادی کہہ کے بلایا تھا۔ رونے والوں بی بی ام البنین کے بیٹوں کے تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں، آپ زیارت کر رہے ہیں۔ لیجئے بی بی ام البنین کے بیٹوں کے بعد قیامت ہے، جس شہید کا جنازہ آنے والا ہے، جس شہید کا جنازہ آنے والا ہے، جب بیٹے کو ذرا سا زخم لگ جائے تو ماں کو دکھایا نہیں جاتا، ماں سے چھپایا جاتا ہے، اس لیے کہ ماں بڑے نازوں سے بیٹوں کو پالتی ہے، بیٹوں کا زخم نہیں دیکھ پاتی ہے۔ ہائے کربلا کی وہ ماں جس نے اپنے شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے، اب تو بیٹے کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہیں کہ یہ قاسم بن کے گیا تھا، تقسیم ہو کے لوٹ آئے۔ اللہ جب لاش کے ٹکڑے حسین ابا کے دامن میں لے کے آئے تھے تو کسی نے کہا فروا تمہارا قاسم آ گیا، دوڑی ہوئی آئی تھی، اسے جام شہادت نوش کرنے کی بڑی حسرت تھی، جب لوٹ کے آیا تو ماں تڑپ کے رہ گئی، شہدانیوں کی طرف دیکھ کے کہا شہدانیوں آؤ آؤ مجھے مبارکباد دو، اس لیے کہ سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے۔ لاش کے اتنے ٹکڑے تھے، لوسی قاسم کا جنازہ آ رہا ہے، اے قاسم یہ عزادار رو رہے ہیں، اللہ فروا کے دن پہ کیا گزر گئی ہوگی، اس کے پیچھے پیچھے حسن آتا کے 3 بیٹوں کے جنازے ہو رہے ہیں۔
شہادت کا بڑا شوق تھا، بار بار آتے تھے اور کہتے تھے پوچھا محضر شہادت میں میرا نام ہے؟ حسین آواز دیتے تھے تمہارے لیے تمہاری ماں غم کھاتی ہے۔ قاسم نے روایت چچا کیا محضر شہادت میں میرا نام نہیں؟ قاسم تمہارا نام جھولے والے اثر کا نام ہے۔ اتنا سننا تھا کہ قاسم ابھی تک بیٹھے کے کھڑے ہو گئے، ایک اگرائی ابا کے پر ٹوٹ گئے، چچا کیا بہتی خیمے تک آ جائے گی؟ قاسم تمہاری لاش کے ٹکڑے ہیں، حسین کیا گزر گئی؟ کوئی ثابت نہیں پڑھ سکتا، کوئی مختلف روایت نہیں پڑھ سکتی، کوئی تحریر نہیں کر سکتا ہے محمد کی مصیبتوں کو۔ آج آپ تابوت کی زیارت کے لیے کھڑے، کاش جہاں میں کھڑا ہوں اس جگہ سے آپ ایک منظر دیکھ پاتے، جہاں تک نظر جا رہی ہے جنازے اٹھ رہے۔ جب محرم کی پہلی تاریخ یاد رات تھی تو ہم نے اذاخانوں سے قلم نکالا تھا، آج ایام اذا کی آخری شب ہے تو ہم جنازے اٹھا رہے ہیں۔ سلام ہو ہمارا حسین کے مظلومی پر، سلام ہو ہمارا کربلا والوں پر جنہیں رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ آل محمد کی مصیبت بہت قیامت کی ہے۔ رونے والوں، ابھی تک میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ جنازوں کو استقبال ایسا دیجیے جو استقبال کرنے کا حق ہے، لیکن آپ سے گزارش کر رہا ہوں، دو مظلوم جنازے آ رہے ہیں۔ یہ کس سے ہیں؟ یہ اس غریب بیوی کے بیٹوں کے ہیں جو اپنے بیٹوں کا ماتم نہ کر سکے۔ سنیے کا برداشت نہیں پڑ رہا، جہاں موجود ہے ماتم نہ کر سکے۔ جب زندان شام میں سکینہ نے اپنی جان دے کر قیدیوں کو رہائی دلوائی تھی، اپنی جان دے کر قیدیوں کو رہائی دلوائی تھی، اس سجاد کی ہتھکڑیوں اور بیٹیوں کو بکری تھی۔ سجاد غریب جب زندان میں آئے ہیں تو بیویوں کی چیخ نہیں لگی۔ یہ کائنات کے اکیلے قیدی ہیں جو رہا ہونے کے بعد خوش نہیں ہوئے، بہت رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں۔ سجاد غریب سب سے پہلے بہن کی جرمت پہ لے کر سکینہ ہتھکڑیوں اور بیڑیاں نہیں ہیں۔ بہن تمہیں یہی تو صدمہ تھا نا کہ بھیا کو قیدی بنا دیا گیا ہے۔ بہن اب ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہیں ہیں۔ آواز دیا کہ اماں ہم رہا ہو گئے۔ زینب کہتی ہے ہم جا کے کیا کریں گے؟ بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ سجاد آؤ سب سے پہلے صفحے ماتم بچھاتے ہیں۔ میں بھولی نہیں ہوں 11 محرم کو تمہارا وہ خون کا آنسو رونا۔ اور میرے نام بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں تمہارے لٹے ہوئے قربے کا پوشا پیش کرتے ہیں۔ ذرا سنیے گا، اب جو سامان لوٹا گیا تھا شام غریبہ اسے واپس کیا جانے لگا۔ اس کے بعد سرحائے شہداء آنے لگے۔ اب تک جو مائیں دور دور سے بیٹوں کو دیکھ رہی تھی، ماؤں نے دامن پھیلا دیا، بیٹوں کے سر آنے لگے۔ 2 سر جب آئے ہیں تو بہت دیر تک جب کوئی آگے نہ بڑھا لینے کے لیے تو شام کی عورتوں نے کہا شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے۔ کیا ایسا نہ کہو وہ زینب زندہ ہے؟ یہ زینب کے بیٹوں کی سر ہے۔ ماں اپنے بیٹوں کا ماتم نہ کر سکتی۔ ایک فکرہ اور کہوں گا، اسی پہ تابوت آئے گا۔ میں تو جلدی جلدی گزارش کر رہا تھا تابوت لانے کی، لیکن ابھی مجھے آ کے کہا کہ ایام رضا کی آخری شب ہے، اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ روئے گا۔ ایک فکرہ میری طرف دیکھیے گا رونے والوں، زینب بیوی کے محمد کے تابوت آنے والے ہیں۔ ماں نہ رو سکی اپنے بچوں کو، کیسے روتی؟ زینب نہ ہوتی تو ان بیویوں کو سہارا کون دیتا؟ زینب تھی جو لیلا کو سہارا دیتی، بیوی تمہارا بیٹا مارا گیا ہے، فروا تمہارا قاسم مارا گیا ہے، لیکن بیوی کو سہارا دیتی ہے عزیزوں، یہی زینب ہے۔ کہ جب حسین مقتل میں میتیں اٹھا رہے تھے تو زینب بیٹی کی نظر پڑی، دیکھا دونوں بیٹے خیمے کے در پہ بیٹھے ہیں۔ خدا کرے تمہاری ماں مسایا سب پہ سلامت رہے۔ جن کی مائیں مر گئی ہیں ان سے پوچھو ماں کی کتنی یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں ماں ہوتی ہے۔ دیکھا بیٹے بیٹھے ہوئے، کون محمد تم ابھی زندہ ہو؟ آواز یہ اماں کیا کرے، مامو جان اجازت نہیں دیتے۔ دونوں بچوں کو زینب لے کے آئی بھیا کے پاس کا، بھیا کون محمد کو اجازت نہیں دی تھی ہے؟ کرنا بہن کیسے اجازت دے دوں ان دونوں کو؟ انہیں زانوں پر میں نے پال کے جوان کیا ہے، زینب کیسے دے دوں اجازت؟ انہیں آواز دیا نہ دے بھیا، مگر میرے سوال کا جواب دے دو کہ زینب کو کیا؟ اگر آج اماں نے پوچھ لیا کہ زینب یہ بتاؤ تجھے حسین پیارا ہے یا محمد، تو بھیا میں کیا جواب دوں گی؟ دیکھا ہے دنیا والوں کوئی ایسی بہن
اللہ اکبر حسین سمجھ گئے زینب اجازت دلانا چاہتی ہے. ایک مرتبہ اجازت جب مل گئی, مجھے نہیں پتا کیسے اجازت ملی, زینب نے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے لے کے خیمے کی تنہائی میں آئی. کہ بچوں بیٹھ جاؤ. دونوں شہزادے زانوے ادب کہہ کر کے ماں کے سامنے بیٹھ گئے. کہ زینب کہتی ہے اے ام محمد تمہیں پتا ہے تم کون ہو؟ کہ جی اماں, کا جعفر تیار کے پوتے ہو. دلیری کی جنگ لڑنا. بی بی یہ آزادار کہہ رہے ہیں بی بی زینب تیرے بچے پیاسے بہت ہیں, بی بی تیرے بچے پیاسے بہت ہیں. اور سنو محمد اتنی دور چلے جانا کہ اگر بھیا لاشیں اٹھانے کے لیے جائے تو یہ کہے کہ روک دو. ہاں بھیا بچے بہت دور چلے گئے ہیں. زینب نے بچوں کو نصیحتیں کی, دونوں بچے چلنے لگے. پھر ماں کی آواز آئی اور محمد جی اماں سنو میں مانوں گا, مجھے پتا ہے جب جنگ لڑو گے تو پیاس کی حدت بڑھے گی. اب جو پیاس کی حدت بڑھے تم یہ سوچو کہ ماں نے کہا ہے دلیری کی جنگ لڑنا, تو یہ بھی تقاضا ہے کہ تم اگر فرات کے ساحل پہ پہنچ جاؤ تو یہ نہ سوچو کہ ذرا سا پانی پیے تو ہم دلیری کے جوہر دکھائیں. وہ دیکھو جھولے میں اصغر پیاسا ہے. دونوں بچے سر جھکائے ہوئے مقتل کی طرف روانہ ہوئے. عباس اور حسین نے سوال کیا. زینب نے بھائی کو روک لیا. تو بھیا مجھے بتاؤ نا میرے بچے جنگ کیسی لڑ رہے ہیں؟ آواز دی زینب تیرے بچے میمنہ میسرہ قلب نسلہ قبول کر چکے ہیں. آواز دیا الحمدللہ. عباس کے شاگرد ہے. ایک مطلب زینب نے کہا, حسین آقا نے کہا یہ زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں. ہائے زینب گھبرا گئی. آواز دیا بھیا عباس کے شاگرد ہے, جنگ کے اصول کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اسی فرقے پہ جنازہ تابوت آ جائے گا. ایک مطلب حسین نے کہا اے زینب تیرے بچے فرات کے ساحل پہ پہنچ گئے ہیں. ماں کا کلیجہ منہ کو آیا. اے زینب جب بہتے پانی پہ نظر پڑتی ہے دونوں اپنی آنکھوں پہ لگ لیتے ہیں کہیں کوئی نہیں چھپ کے حملہ نہ کرتے. ہائے اللہ کے سامنے بیٹوں کی میتیں آئی ہوگی. زینب کیا کر گئی. مارے گئے زینب کے اور محمد مانی رو سکی اپنے بچوں کو. نانا کے روزے سے سنائی. لیلا کو مدینے لے کے آئی. سجاد علی کو غسل دیا. لیکن زینب کی ایک ماں ہے. لوٹ کے جب گھر آئی پہلا قدم کر کے رکھا. جب مطلب کی چیز نکل گئی کربلا کرو کر کے کہا محمد ماں تمہیں یاد کر لے گی. آج پہلی مرتبہ ماں کے لبوں پہ بیٹوں کے نام آئے تو انہیں محمد کی آواز ہے جو کہ ماں بیٹوں سے راضی تو ہو. ماں نے آواز دی ہوگی اور محمد یہ ماں زندہ ہے تو کیا کرے گی. آپ نے ویران ہو گیا. رونے والوں آل محمد کی یہ مصیبت ہے. مجھے نہیں پتا اس کے بڑے بچے میں کوئی غیر آیا ہوگا. مجھے پوچھے گا کیا ایک گھر کے جنازے کیا کہیں اٹھانے والا کوئی غریب اور کیا سکتا جس سے اکیلے میں یہ کہتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ترکیب سے تابوت سجا ہوا. جب سے آیا ہر بچہ تابوت کے پاس بیٹھا تھا نہیں بیٹھا تھا. مان لے جاتا جاؤ تابوت اٹھنے والے تابوت کو کہاں تھا دیتے گا. ماں نے بیٹوں کو تابوت اٹھانے کے لیے بھیجا. خدا کرے وہ مائیں سلامت رہے کہ جن کے بچے اپنے کاندھوں پہ جنازے کی شبی لے کر کے گزر رہے ہیں. رونے والوں کا قیامت ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ابھی تک آپ نے تابوت کی زیارت کیا لیکن پہلے تابوت نہیں آئے. پہلے تابوت نہیں آئے. اللہ جانے
اس شبیب نے کیا کیفیت ہے، کیا کیفیت ہے؟ فیصلہ آپ سے میں آپ کے درمیان کی بات کر رہا ہوں، سچ ہے یا نہیں ہے؟ ہر اداکارے سے شبیب نہیں، لیکن دو شبیب ایسی ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ بچے رہتے ہیں۔ کون سی؟ آپ کی روٹی کی آنکھیں بتائیں گے، عباس کا علم، عباس کا علم، غازی کا علم۔ کیوں کہ کل بھی بچوں کو بڑا انتظار تھا، آج بھی بچوں کو بڑی انسیت ہے اس علم۔ جب علم سچتا ہے تو بچے حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سکینہ کے چچا کا علم ہے، کربلا کے علمدار کا علم ہے، زینب کے یقین کی نشانی ہے۔ رونے والوں، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے کربلا کے۔ میں آخری مجمع تک دیکھ پا رہا ہوں، جہاں تک میری نظر جا رہی، حرام سے بہتے ہوئے آنسو کربلا کے مظلوموں کو سلام کر رہے ہیں، لیکن ایک گزارش ہے، کم سے کم آج کی شب گھٹ گھٹ کے نہ روئیے، ایسے روئیے کہ زمانہ بے چین ہو کے پوچھے کہ تم کس کی مظلومی پہ آنسو آ رہے ہیں؟ کون ہے جسے اتنا رلایا گیا ہے؟ آپ آواز دو، حسین حسین حسین، اللہ اکبر۔ اس مظلوم کو ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ عزیزوں، جس غازی کا علم آ رہا ہے، میں ایک کیفیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے محسوس کیجئے گا۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ دعا کیجئے کہ معبود آئندہ سال ہم کربلا زیارت کے لیے جائیں۔ جب آپ مسائل سنتے ہیں تو آپ کے کلیجے پہ ٹوٹ پیدا ہوتی ہے کہ ہم جلد سے جلد مرنے سے پہلے کربلا پہنچتے ہیں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، دعا کیجئے کہ کربلا زیارت کے لیے جائیے اس آقا کی زری کے قریب جسے امیر علی کہتے ہیں۔ خبردار، مولا کائنات کے روزے کے پاس کوئی جا کے یہ نہ کہہ دے کہ مولا بیٹیوں کی چادر چھینی گئی تھی، نہیں، نہ کہیے گا جا کر کے مولی ہے اللہ جس کی بیٹیاں کو کبھی سورج نے بھی ننگے سر نہ دیکھا ہو، اسے بازاروں میں یہ کہہ کے بلایا جا رہا تھا یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ رونے والوں، عباس کی بہنوں کے سر پہ چادر نہ تھی، آج اسی غازی کا علم آنے والا ہے۔ مجھے نہیں پتا کیسے استقبال، ٹھہر جائیے، ابھی جب تک میں نہ کہوں علم زیارت کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ میری طرف دیکھو، ایسے ہی مسائل سن کے تڑپتا تھا، رویا کرتا تھا، وہ کہتا تھا مجھے کربلا جانا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ایسا احساس نہ تھا کہ جس کی دنیا کے کربلا جا سکے۔ اللہ جانے کیسے اس نے تڑپ کے دعا کی کہ کسی نے آہستہ سے اس سے آ کے کہا مبارک ہو تمہیں کربلا جانا ہے۔ اس کی چیز نکل گئی، رونے لگا، مجھے کربلا جانا ہے، کہاں؟ تو تمہارے لیے ذریعہ بن گیا جانے کا، جاؤ زیارت کو جاؤ۔ دوڑا ہوا گھر کو آیا، گھر میں چھوٹی سی بیٹی تھی، اسے کہا میں کربلا جاؤں گا۔ بیٹی نے بھی حسین اور سکینہ کے مسائل سنے تھے، اس نے کہا جاؤ بابا خدا حافظ۔ اس نے سامان سفر تیار کیا، کربلا کے لیے روانہ ہو گیا۔ جیسے کربلا کی زمین پہ پہنچا اس کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا یہی وہ زمین ہے جہاں اکبر نے ایڑیاں رگڑی تھی، یہی وہ سرزمین ہے جہاں سکینہ کے رخسار پہ تماشے پڑے تھے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں علی کی بیٹیوں کے سر سے چادر چھینی گئی تھی، یہی وہ زمین ہے جہاں سجاد کو قیدی بنایا گیا تھا، یہی وہ زمین ہے جہاں سے عباس کے بازو کٹے اپنے رہوار کو واپس کر لیا تھا، غیرتدار پر حادث ہو گیا، یہ کہہ کے روتا جاتا تھا۔ زری کے قریب پہنچا، اتنا زیادہ یہ اس وقت روتے روتے اس میں کیفیت تاری ہوئی کہ زری کے قریب جانے کے آ تو گیا ہو، واپس نہ جاؤں گا، اب میری میت جائے گی، میں نہیں جانے والا۔ اس نے عہد کر لیا، اب یہ جانے کو تیار نہیں۔ ایک دن گزرا، ایک ہفتہ گزری، ایک سال گزر گیا، جب کوئی سے کہتا جاؤ گھر چلے جاؤ، یہ کہتا میں گھر نہیں جاؤں گا، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ ایک روز روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، کسی نے کہا اے زائد گھر چلا جا، چوک کے اوپر کون ہے جو مجھ سے کہتا میں گھر چلا جاؤں، میں گھر نہیں جانے والا، اب میں مر کے جاؤں گا، میں گھر نہیں جانے والا۔ ایک روز روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، کسی نے کہا اے زائد مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کیا کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی توہین ہو گئی، کیا میرا رہنا یہاں اچھا نہیں لگتا؟ کہا نہیں، جب سے تو یہاں آیا ہے اپنی ایک چھوٹی بیٹی کو گھر چھوڑ کے آیا ہے، وہ روز میرے علم کے پاس آتی ہے اور آ کے کہتی ہے میرا بابا کربلا گیا ہے، اسے واپس بھیج دو۔ سکینہ کے بعد اب کسی بیٹی کا رونا دیکھا نہیں جاتا، لوگی غازی کا علم آ رہا ہے۔ اے اللہ
نہیں ہے جس کے بھروسے میرا عباس نہیں ہے مجبور ہوں بے کس ہوں کوئی پاس نہیں ہے کہتے تھے حسین آؤ مجھے مار لو جینے کی میرے دل میں کوئی آس نہیں ہے جس کے بھروسے میرا عباس نہیں ہے غازی کے دونوں شاطر اور بازو قلم ہو گئے عباس فرات کے سہی پہ سو گئے 11 محرم کو سکینہ کو قیدی بنا کر زینب و ام کلثوم کو قیدی بنا کر اکبر کی ماں کو قیدی بنا کر عاصم کی ماں کو قیدی بنا کر اہل حرم کو قیدی بنا کر رہے رونے نہیں دیتے تھے لاشوں کے درمیان سے گزار رہے تھے رونا چاہتی کہ رو نہیں سکتے تھے عزیزوں شاید اگر اسے رقم کرتی ہو اس مزدوری کو دیکھتے ہوئے جب سکینہ روٹی کی فراق کی طرف دیکھتی بھی جا رہی تھی رقم کر دیا تو ایسے کہ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے 11 محرم سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے جیسے سنیے سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے رشد چپ چاپ گزر جانا عباس کے رشد اللہ اکبر سلام ہو ہمارا اس بیوی پر سلام ہو ہمارا غازی پر غازی تم بازو کٹا کے فرات میں سو گئے رونے والوں آپ کے درمیان سے غازی کا علم گزر رہا ہے آپ سلام کر رہے ہو جوانوں آپ آگے آؤ آپ آگے آؤ اس لیے جوان ہونا ہمارے پالا لیلا کے اکبر کا جنازہ نہیں ہوتا ہے سمرہ کے بھائی کا تابوت آنے والا ہے حسین کے 18 برس کے بیٹے کی میت آنے والی ہے مجھے نہیں پتا آپ کیسے استقبال کروں لیکن بس صرف آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان دنوں میں نے جہاں عبادت کی میں سارے جوانوں سے میں نے کہا تھا انصاف سے بتاؤ آپ کو ذرا سی چوٹ لگتی ہے اگر گھر سے باہر گئے ہو تو اگر ذرا سی چوٹ لگ جائے آپ کو پتا ہے میں روایت نہیں پڑھتا ہوں میں احساس کرتا ہوں میں مقتل کی روایت نہیں پڑھتا میں احساس کرتا ہوں میں آپ سے ایک فکرہ کہتا ہوں مجھے انصاف سے بتائیے آپ اگر گھر سے باہر گئے ہو خدا کرے تمہاری ماں بیمار ہو تو شفا مل جائے جب سے جب شفا یاب ہو رہا ہے لوٹ کے آئے بیٹا ہے بار بار کہتا تھا ماں کو چھوڑ نہیں ہے دعا کر وہ ٹھیک ہو جائے خدا کرے تم سب کی ماں آپ سب کی سلامت رہے بیٹے گھر سے جب باہر میری طرف دیکھے گا قیامت برپا ہوگی آپ جب گھر سے باہر جاتے ہو خدا کرے کبھی گھر سے باہر چوٹ لگ جائے تو سب سے پہلے آپ کیا کہتے ہو اپنے دوستوں سے کیا کہتے ہو یہ کہتے ہو کہ اماں کو نہ بدلا اماں کو نہ بدلا ماں ہے چوٹ برداشت نہ کر سکتی میں کیسے کہوں حسین کا پر پھیلنے سے روتا ہوا جا رہا تھا ایک مرتبہ زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بابا کے قریب آ کے کانوں میں کچھ کہا حسین جیسا صابر چیخ مار کے رویا زینب نے دیکھ لیا جیسے ہی بھائی آئے آواز دیا بھیا اماں کے حق کا واسطہ اتنا بتا دو اسے میں نے 18 سال پالا ہے اس اکبر نے کہا کیا تھا جو تم جیسا صابر رویا ہے آواز دیا زینب یہ کربلا ہے جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو بیٹوں سے وصیتیں کرتا ہے یہ کربلا ہے جوان مرنے جا رہا تھا ضعیف باپ سے وصیت کرتا تھا تو بھیا بتاؤ کہا کیا ہے اکبر کہتا یہ تھا اے بابا اگر میں لوٹ کے نہ سکوں تو فوراً میری ماں کو مرنے کی خبر نہ دینا میری ماں برداشت نہ کر سکے گی رونے والوں آپ کے درمیان حسین کے 18 برس کے بیٹے کا جنازہ اور میت زیارت کے لیے لائی جانے والی ہے مولانا احمد حسن صاحب سے بنارس جو مصرے انہوں نے رقم کیے
सिरहाने पाए पर हट गई है दूर तक मिट्टी, सिरहाने पाए पर हट गई है दूर तक मिट्टी, जमीन मख्तल की कहती है कि दम मुश्किल से निकला है। नहीं, आपने महसूस नहीं किया, जमीन मख्तल की कहती है कि दम मुश्किल से निकला है। ये दम मुश्किल से क्यों निकला है मुझे नहीं पता, मगर एक बात तो तय है कि सुगरा से वादा करके आया था, रो के कहता बाबा था, मौत ने मजबूर कर दिया, बहन इंतजार कर रही है। बहनों वाले भाइयों, खुदा करे तुम्हारी बहन सलामत रहे, खुदा करे किसी बहन के परदेसी भाई का इंतजार न करना रहे। सीने पे बच्ची की हड्डी टूटी थी, ताजा लहू उबल रहा था, कयामत आ गई। हुसैन कोहनियों चलते हुए देखा किसी ऐसे गरीब बाप को, बेटे के करीब पहुंचे, आवाज दी अकबर। अकबर आवाज तो नजर कुछ भी नहीं आता, जैसे ही करीब पहुंचे हुसैन ने गौर से अपने बेटे को देखा अकबर एक हाथ से सलाम कर रहा है। आवाज ही मेरे लाल क्या तरतीब बदल गई? तो जी बाबा का तुम तो दोनों हाथों से सलाम करते थे। अकबर एक जख्म अपने बाबा से एक हाथ से छुपाए था। आवाज दी बाबा ये बताओ जरा करीब तो आओ, ये चेहरे पे इतनी खाक कैसे लगी है? अल्लाह जाने कहां कहां गिरते पड़ते आए हो बाबा, अरे कयामत है, अल्लाह जाने कहां कहां गिरते पड़ते आए हो बाबा। हुसैन करीब आए, आवाज दी बाबा सीने पे बच्ची की हड्डी टूटी है, अरे कयामत से कोई मर जाए हम जैसा तो कम है। अल्लाह अकबर का आवाज दी बाबा सीने पे बच्ची की हड्डी टूटी है, सेनानी लिखे के गया, मैंने सुना है कि हुसैन साबिर है। तो बाबा मेरी एक ख्वाहिश, बहनों कभी ये शिकवा नहीं करना कि भाई प्यार नहीं करता, नहीं, अकबर का मातम करने वाले हैं, ये बहनों से अपनी ही मोहब्बत